الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیتکم بالغر السمحاء لیلہا کنہارہا۔ گزشتہ جمعے سے پہلے سعودی عرب کے وزارت مذہبی امور نے تمام ائمہ اور خطباء کے نام ایک خط شائع کیا، اور اس خط میں یہ بتایا گیا کہ دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے، جن کو احباب کہا جاتا ہے، وہ ان کے نظریات اور ان کے عقائد وہ صوفیاء سے منتسب ہے، اور اسی وجہ سے وہ بدعات کے مرتکب ہیں، لہٰذا ان کی اس بدعات کو مکمل واضح کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کے جو وزارت مذہبی امور ہے، وزارت اوقاف، انہوں نے سعودی عرب میں ان تبلیغی جماعت کے کام پہ پابندی لگا دی۔ یہ ایک خبر ہے، اس خبر پہ لوگ مختلف قسم کے تبصرے کر رہے ہیں، اور ہمارے بدقسمتی سے پاکستان میں بعض لوگ اس چیز کو مذہبی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ باور کرا رہے ہیں لوگوں کو کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر جو پابندی لگائی ہے اس کی وجہ مذہبی بنیادوں پر ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تبلیغی جماعت کے عقائد وہ گمراہ کن ہے، اور یہ چونکہ صوفیاء سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور ان کے عقائد شرکیہ ہے، ان کے اعمال میں بدعات ہے، اسی وجہ سے سعودی عرب نے ان پر پابندی لگا دی ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر جو اسی دوران جس دوران تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی، اسی دوران سعودی عرب میں ریاض سیزن چل رہا ہے، ایک میلہ چل رہا ہے، اور اس میلے میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے مختلف بڑے بڑے فنکاروں کو بلایا گیا، اور ان فنکاروں کو بلا کر ان کے لیے 80-70 ہزار کا مجمع جمع ہوا۔ تو اگر سعودی عرب کی جو حکومت ہے، اگر وہ مذہبی بنیادوں پہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگا رہی ہے، تو انہی مذہبی بنیادوں پر کیا وہ یہ پروگرامات منعقد کر رہی ہے؟ پھر اسی دوران محمد بن سلمان کا ایک بیان آتا ہے اخبارات میں، وہ کہتے ہیں کہ پردے کوئی لازمی چیز نہیں ہے، حجاب ضروری چیز نہیں ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت پر جو پابندی لگائی ہے اس کی وجہ مذہبی نہیں، بلکہ سعودی عرب اپنے آپ کو، چونکہ دیگر جو عربی ممالک ہیں وہاں پہ دبئی ہے، امارات ہے، اور اس طرح دیگر ممالک جو ہیں مشرق وسطیٰ کے، وہاں لوگوں کو سیر و تفریح کے اور سیاحت کے بڑے مواقع ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں وہاں اور عیاشی کرتے ہیں۔ چونکہ سعودی عرب میں ان چیزوں پر پابندی تھی، مقامات مقدسہ ہیں، اور سیر و سیاحت کے مد میں ان کو پیسے نہیں ملتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے ملک میں ملیں گی۔ تو اس پابندی کی بنیادی وجہ کوئی مذہبی نہیں، جس طرح بعض لوگ بتاتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ وقت آئے گا جو لوگ آج سعودی عرب کی اس اقدام کی حمایت کر رہے ہیں، کل یہ اس کی مخالفت کریں گے۔ اس سے پہلے اخوان المسلمین کے لٹریچر اور اس کی تمام چیزوں پہ سعودی عرب نے پابندی لگائی، اور اب جو ہے نا تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی، کل پھر وہ سلفیت پہ پابندی لگا دیں گے اور اپنے آپ کو بالکل مذہبی اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ صرف یہ تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہے اور کسی مذہبی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ بہت بھول ہے ہماری۔ ہمیں اس معاملے پر تمام مذہبی جماعتوں کو، تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کھل کر سعودی عرب کی اس ظالمانہ جابرانہ پالیسی کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس پہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، نہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ بھئی میرا گھر تو سلامت ہے، چاہے پڑوس کا گھر جلتا رہے، پھر آشیانہ کسی کا نہیں بچے گا، سب کی باری آئے گی۔ جس طرح آج تبلیغی جماعت کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی،
اور اس سے پہلے کسی اور کی باری تھی. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ پابندی مذہبی بنیادوں پر ہے. اختلاف رائے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس طرح دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر یہ سمجھنا کہ چونکہ ہمارے اختلافات ہیں اور وہ ہمارے حلیف ہیں، اور ان کی اس ظالمانہ اور جاورانہ فعل کو درست قرار دینا یہ دانشمندی نہیں. لہذا تمام مسلمانوں کو، تمام مذہبی جماعتوں کو بھرپور مخالفت کرنی چاہیے. اگر یہ مذہبی بنیادوں پر ہوتا تو سعودی عرب اپنے آپ کو، اپنے اوپر جو مذہبیت کے اس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو کیوں نکال رہا ہے؟ وہ سیکولرزم کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے اوپر جو مذہب کی چھاپ اس پر لگی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے. اور حالیہ اس کچھ عرصے میں جو محمد بن سلمان کے بیانات ہیں یا ان کے جو اقدامات ہیں، وہ سارے اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ سعودی عرب ایک سیکولر ملک بنتا جا رہا ہے، جہاں ہر ایک کو آزادی ہوگی، جہاں ہر ایک اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. تو لہٰذا یہ سیکولرزم کی طرف ایک بڑھتا ہوا قدم ہے، اس کی بھرپور مخالفت کرنی چاہیے.